ایران نے ابھی مذاکرات کے جواب میں جو پیغام پاکستان کے ذریعے بھجوایا ہے جی امریکہ کو، اور امریکہ نے جو آگے سے یہ کہا ہے، ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے یہ جواب پسند نہیں آیا، جی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ ٹرمپ کی عادت یہ رہی ہے اب تک پوری اپنی زندگی میں، سیاسی زندگی ہو یا جو بھی ہو، اس کی عادت یہ رہی ہے کہ پہلے دھمکی دیں، اس کے بعد پریشر ڈالیں اور پریشر کے ذریعے بات منوائیں، اور اس نے یہ کام مختلف ممالک میں کیا ہے۔ جی ایسی میں ان ممالک کا نام لیے بغیر یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے اپنی میرے بات خیال میں دھمکی پوری پریشر دنیا میں جو کرتا ہے، بعض جگہوں کی خبر ہم تک پہنچتی ہے، بعض جگہوں پہ خفیہ دھمکی سے معاملات اسی طرح حل ہو جاتے ہیں۔ یہی کام اس نے ایران کے اوپر کرنا چاہا، لیکن جب اس نے دیکھا ہے کہ جب ایران کی باری آئی تو اس نے دیکھا کہ نہ تو اس کی دھمکی جو ہے وہ کارگر ثابت ہوئی، جب اس نے پریشر بڑھانے کی کوشش کی، اس نے کہا میں خوبصورت ناو جو ہے وہ خوبصورت بحری بیڑے بھیج رہا ہوں، وہ بھی جب کارگر نہیں ہوئی، پھر اس نے مجبور ہو کر حملہ کیا، لیکن وہ بھی کارگر ثابت نہیں ہوا، اور جب ایران کی باری آئی تو انہوں نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا کہ جب امریکہ نے ایران کے اوپر حملہ کیا تو ایران نے فوراً ہی چند گھنٹوں کے بعد اس کا جواب دیا، اور پورے خطے کے اندر جو امریکی اڈے ہیں ان کو قبرستان میں تبدیل کر دیا، ان کو قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ امریکہ کے جو ڈرونز، پیش رفتہ ترین ڈرونز سے ان کو گرایا، ان کے جو F-35 F-16 جہاز سے جن کو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو کہتے تھے کہ وہ رڈار گریز ہیں، جو رڈار میں آتے نہیں ہیں، ان کو ایران نے گرایا۔ ہاں جی، اس کے بعد جب خود ان کو اس طرح کی مار پڑی تو مذاکرات کی بھیک مانگنا پڑی انہیں، اور جب اس نے دیکھا کہ وہ جو مفادات جو جنگ سے حاصل کرنا چاہ رہا تھا نہیں حاصل ہوئے، تو اس نے وہ مفادات جو ہیں وہ مذاکرات کے اوپر اپنی بدماشی دکھا کر حاصل کرنے کی کوشش کی، جہاں پر وہاں پر بھی اسے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اسے جب ابنائے ہرمز کو ایران نے اس کی بدماشی کے بعد بند کیا، تو اس نے کہا کہ میں اس کو جو ہے وہ ہم ایک پروجیکٹ فریڈم شروع کرنے جا رہے ہیں اس کو کھولنے کے لیے، تو وہ ساری دنیا نے دیکھا کہ اس پروجیکٹ فریڈم کا کیا ہوا، یعنی جب ان کو مار پڑی دوبارہ تو وہاں پہ اس نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے وہ پاکستان کی اس کے ریکویسٹ کے اوپر اس کو ڈیلے کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں محاصرے، یہ پروجیکٹ فریڈم بھی اس کا شاید کوئی 12واں یا 14واں بیان تھا ہرمز پہ، اسٹریٹ آف ہرمز پہ، وہ پہلے جو ہے وہ مختلف۔ پھر محاصرے کی بات کرتے ہیں جو ایران کا اس نے جو ہے پانی کا محاصرہ اس نے کیا، اس میں بھی اسے ناکامی ہوئی، تو اب ظاہر ہے اب ان سارے محاذوں پہ، چاہے سفارتی محاذ ہے چاہے جنگی محاذ ہے، جو اس نے بلاکٹ کیا تھا ایران کا، جو اس نے سمندری محاصرہ کیا ہے، یہ اگر کوئی اور ملک ہوتا تو ٹرمپ کا محاصرہ کامیاب ہو جاتا۔ بالکل کیا ہے کہ امریکی جو ہے نا وہ بحری بیڑے کھڑے ہیں، اور جب ایران کے کوئی بھی کشتی جو ہے وہ نکلتی ہے بندرگاہ سے یا واپس آتی ہے تو وہ اس سے دھمکی دیتے ہیں، تھریٹ کرتے ہیں کہ آگے بڑھے تو ماریں گے، آگے بڑھے تو ماریں گے۔ اب کیا ہے، ایرانی وہ جو کشتیاں ہیں، ظاہر ہے سب عسکری کشتیاں بھی نہیں، فوجی تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا توکل، ایمان اور بہادری ایسی ہے کہ وہ تھریٹ کرتا ہے، وہ گزرتے رہتے ہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ 3-4 کوئی اس نے مارا، کتنوں کو مارے گا وہ کیا؟ اور اب جب اس نے دیکھا کہ بھئی ہر محاذ کے اوپر ناکامی ہوئی ہے، ہر محاذ کے اوپر رسوائی ہوئی ہے، تو اب اس نے مجبوراً یہ بیان دیا ہے کہ ایران کا جواب مجھے جو ہے نا وہ پسند نہیں ہے۔ جب ایک ایرانی نے کہا کہ تمہیں نہ پسند ہے، اب جب یہ ایران وہ کام کرتے ہی نہیں جو تمہیں پسند ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، جب ایک سو کالڈ سپر پاور یہ کہتی ہے کہ مجھے ایران کا جواب پسند نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہماری دھمکیاں جو ہیں وہ کوئی کام نہیں آئیں۔ اس کے چند مطلب ہے، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ایران کا جواب اچھا تھا۔ بالکل ایران کا جواب جو ہے نا واقعاً اسلام کی عزت، قرآن، اور واقعاً وہ جو ایک مسلمان کی عزت، وہ ایسا جواب نہیں تھا جو امریکہ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ ہمیں پریشان ہونے کی تب ضرورت تھی کہ وہ کہتا مجھے بہت پسند آیا، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے کہا کہ مجھے پسند نہیں ہے، یہ سب سے اہم بات۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب امریکہ کو ہر محاذ کے اوپر، چاہے وہ جنگی محاذ تھا، چاہے وہ سفارتی محاذ تھا، چاہے وہ اسٹریٹ آف ہرمز کا تھا، سب کے اوپر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، تو مجھے امام خمینی کے وہ مشہور جملے یاد آتے ہیں جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے یہ تو ابھی شروعات ہے، ہم تو اس کو آخر تک ذلیل کریں گے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں۔ رئیس جمہور یہ اسلام کی عزت ہے، اور قرآن ہمیں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ کفار اور منافقین کے مقابلے میں کوئی تواضع یا کوئی ڈپلومیسی یا اس چیز کا نہیں ہے۔ حضرت آغا شہید، رہبر شہید کا جملہ وہ کتنا خوبصورت تھا کہ من ڈپلومات نہیں تھا، من انقلابی ہم۔ آپ جو ہے وہ کفار اور مشرکین کے مقابلے میں عزت کا راستہ جو ہے وہ انقلابی ہونا ہے،
نہ ڈپلومیٹ ہونا کہ ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ اب اس طرح کی بات کریں یا اس طرح کی بات کریں. تو اس وقت ایران کا معاشرہ اس کو سمجھ چکا ہے. ابھی وہ ڈائلاگ بھی کرتے ہیں تو انقلابی انداز میں کرتے ہیں, ابھی وہ اگر جنگ بھی کرتے ہیں تو انقلابی انداز میں کرتے ہیں. ٹرمپ نے یہ کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں آیا, اور پھر اس نے جھوٹ بھی بولا, کیونکہ جھوٹ تو وہ اصل تو یہ ہے کہ جھوٹ بولتا ہے. اس نے کہا کہ یہ پہلے مان چکے تھے کہ یورینیم کے حوالے سے ہمارے حوالے کرنے کے حوالے سے یہ مان چکے تھے کہ امریکہ کو دے دیں, اور پھر جو ہے اس کے بعد دوبارہ یہ مکر گئے. اب یہ بات اس نے کس لیے کی؟ اب وہ بہت شاطر اور چالاک ہے, اسے معلوم ہے کہ میں یہ بات کروں گا تو ایرانی آپس میں جو ہے وہ لڑنا شروع ہو جائیں گے کہ کس نے یہ بات کی ہے, کس نے یورینیم امریکہ کے حوالے کرنے کی بات کی ہے. لیکن ماشاءاللہ سے ایرانیوں کو معلوم ہے کہ اس میں جھوٹ بولنا ہے. ان کا آپس میں جو اعتماد ہے اور آپس میں ایک دوسرے پہ جو ٹرسٹ ہے وہ اس کا ایک بہترین وہ مرحلے پہ اور ایک اچھے لیول پہ, لہٰذا ان کو, اور خود اس نے اپنی ذلت کا جو اظہار کیا, ایرانیوں نے جس طرح سے اسے ذلیل کیا خود اس آخری پوائنٹ میں بھی, کہ اس نے کہا وہ یہ 10 منٹ میں بھی جو ہے وہ لکھ کے مجھے بھیج سکتے تھے, انہوں نے اتنے دن لگائے ہیں اور مجھے جواب نہیں بھیجا. یعنی اس کے لیے, کیونکہ اسے دوسرے ممالک کی عادت ہو چکی ہے نا, دوسری سوسائٹیز کی عادت ہو چکی ہے جو اس کے ساتھ غلامانہ رویہ اپناتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ انہوں نے کیا کیا ہے, مجھے یہ جواب بھی انہوں نے اتنے عرصے بعد دیا ہے, اور پھر جو مجھے جواب دے رہے ہیں وہ جواب بھی ایسا کہ جو مجھے پسند نہیں آیا. لہٰذا میرے خیال میں جو مذاکرات یا ڈائلاگ کی بات ہے وہ فی الحال ایک بند گلی میں, یعنی ایران, اور اس کی وجہ بھی امریکہ ہے. ان کے آفیشلز نے بھی کہا ہے کہ امریکہ ہم سے بار بار یہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں امریکہ کی زیادہ خواہی, یعنی امریکہ جو غیر معقول, جو اصلاً اس کا حق نہیں بنتا ہے ایسے مطالبات, اور ایسے مطالبات جس سے ملت ایران کے حقوق سلب ہوتے ہیں. بالکل ایسے وہ ہزاروں کلومیٹر سے اٹھ کے آئے اور یہ مطالبہ کرے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے اس کو میں مینیج کروں, یا مثلاً وہ کہے کہ آپ یورینیم واپس کر دیں. یہ جو ایران کے مستقبل, ان کے آنے والی نسلوں کے لیے میڈیکل میں, جو ہم بار بار باتیں کر چکے ہیں کہ کئی شعبوں میں جو ہے وہ ان کے لیے ضروری ہے. اسی طرح سے وہ جو اس طرح کی اگر باتیں کرے گا, اور آ کے اس نے ریبر کو شہید کیا, یہاں کے بچوں کو شہید کیا, ہزاروں شہید اس قوم نے دیے ہیں, تو کیسے ہو سکتا ہے وہ جو بات آپ فرما رہے تھے کہ وہ چیز جو 40 دن میں وہ جنگ کے ذریعے سے اتنے ترقی یافتہ اور لیٹسٹ اسلحے کے ذریعے سے اس نے قتل و غارت گری کے ذریعے سے جو باتیں نہیں مان سکا, تو یہ تو بچوں والی بات ہے. خواہش ہے کہ اگر وہ یہ سمجھے کہ اب اسی بات کو وہ ڈائلاگ اور مذاکرات میں ایسے ہی باتوں میں مان, ایرانی عوام اور سیاستدان یہ بات جان چکے ہیں, اس لیے اس کو اسی کی زبان میں جواب دے رہے ہیں.